बेटियां जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। शौहर अपनी बीवी से कहता है, बच्ची को तैयार करो। बच्ची हंसी खुशी तैयार होती है, समझती है बाप घुमाने फिराने लेकर जा रहा है। बाप बच्ची को लेकर घर से निकलता है, हाथ में फावड़ा पकड़ता है और जमीन पर घड़ा खोदने लगता है। अब्बा अब्बा, मैं आपको आइंदा तंग नहीं करूंगी, मेरे साथ ऐसा मत करें। कौन था ये जालिम बाप जो अपने नन्हे से फूल को मनो मिट्टी के तले जमीन में दफन कर देता था और उसका हाथ भी नहीं कपकपाता था? ये था आज से 1500 साल पहले अरब का बाप, जिनके लिए बेटियां शर्मिंदगी का सबब बनती थी। जिस माशरे में बेटी को जिंदा दफन किया जाता था, उसी माशरे में एक वालिद ने अपनी बेटी को अपने जिगर का टुकड़ा करार दिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दुनिया में रिश्ते तो बहुत हैं, मगर इन तमाम रिश्तों में एक रिश्ता ऐसा है जिसकी अजमत, जिसकी गहराई, जिसकी शफकत और जिसकी बेलौस कुर्बानियों को लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। और वो है एक बाप का, एक वालिद का अपनी औलाद से रिश्ता। और जब ये वालिद हों हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम, तो ये रिश्ता सिर्फ मोहब्बत का नहीं बल्कि रहमत, इज्जत और किरदार साजी की वो मिसाल बन जाता है जो कयामत तक हर बाप के लिए बेहतरीन नमूनाए अमल है। नाजरीन, सीरीज है कामिल रहनुमा, और आज इंशाअल्लाह सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का ये जो मुबारक वस्फ है कि बतौर वालिद आपकी क्या शान थी, आज हम जानेंगे। अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम को बेटों और बेटियों दोनों से नवाजा। इस बात पर अक्सर हिस्टोरियंस का इत्तेफाक है कि नबी करीम के बेटे और बेटियों की तादाद 6 है। 2 बेटे हजरत कासिम और हजरत इब्राहिम, और 4 साहबजादियां हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन कुछ ने यह भी कहा कि आपके एक साहबजादे अब्दुल्ला भी हैं। इस कौल की बिना पर आपकी मुकद्दस औलाद की तादाद 7 बनती है। आपके साहबजादे तो बचपन ही में फौत हो गए थे, और साहबजादियों में से भी सिवाय हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के तीनों ने आप ही की जिंदगी में विसाल फरमाया था। नाजरीन, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे ज्यादा रहीम व शफीक वालिद थे। जमाने जहालियत के लोग बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते और उनकी पैदाइश पर सफ़े मातम बिछ जाती थी, जबकि लड़कों की पैदाइश पर खुशी का इजहार किया जाता था, जैसा कि अल्लाह पाक ने सूरह नहल की आयत नंबर 58 और 59 में फरमाया है। और जब उनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती है तो दिन भर उसका मुंह काला रहता है और वो गुस्से से भरा होता है। इस बिशारत की बुराई के सबब लोगों से छुपा फिरता है। क्या उसे जिल्लत के साथ रखेगा या उसे मट्टी में दबा देगा? खबरदार, ये कितना बुरा फैसला कर रहे हैं। ऐसे दौर में जब बेटियों के साथ ये जालिमाना शुरू किया जाता था, ऐसे दौर में हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम वो पहली हस्ती हैं जिन्होंने सबसे पहले बेटियों को इज्जत दी, उनकी विलादत पर खुश हुए और उनसे प्यार, मोहब्बत और लुत्फो करम से पेश आए। नाजरीन, इस बात को समझने के लिए एक हदीस पाक बड़ी कमाल की है। वैसे तो बहुत सारी अहादीस फ़ज़ाइल औलाद में और ख़ास तौर पे बेटियों के फ़ज़ाइल में मिलती हैं। एक जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसका मजमून है, बेटियों को बुरा ना कहो, बेशक मैं भी बेटियों वाला हूँ। ये जो जुमला है ना, मैं भी बेटियों वाला हूँ, ये बड़ा दिल को लगता है। तो आप में से जिनके पास बच्चियां हैं, खुशनसीब हैं, अपनी बच्चियों से प्यार कीजिए, अपनी औलाद से प्यार कीजिए। नाजरीन, बेटियों के वालिद की एक अहम जिम्मेदारी ये होती है कि वो उनका अच्छी जगह रिश्ता करवाए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों की शादियों का एहतमाम किया, उनके हक महर नहायत मुनासिब और आसानी से अदा होने वाले रखे, और उनके लिए उनके मेयार के रिश्ते भी पसंद किए। सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु तआला अन्हा की शादी अबुल आस बिन रबी रदियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाई, जो सैयदा ज़ैनब की खाला हाला बिनते खुवैलद के बेटे थे। आप रदियल्लाहु तआला अन्हु मक्के के चंद निहायत अक्लमंद और अमानतदार लोगों में शुमार होते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपकी तारीफ करते हुए फरमाया, इसने मुझसे जो बात कही सच कही, जो वादा किया उसे पूरा किया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के इस फरमान का बैकग्राउंड यह है कि अबुल आस ये गज़वाए बदर के वक्त कुफ्फार की तरफ थे, अभी तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो गज़वाए बदर में जब कुफ्फार कैद किए गए थे तो उनमें ये भी थे।
تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مکہ واپس جا کر آپ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پاس مدینہ بھیج دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پھر اپنا وعدہ نبھایا اور ایسا ہی کیا جیسا کہ کہا تھا۔ بعد میں انہوں نے بھی دین اسلام قبول کر لیا تھا اور پیارے آقا علیہ السلام نے پہلے نکاح ہی کی بنیاد پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ جہاں تک سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو پیارے آقا علیہ السلام نے ان کے لیے امیر المومنین خلیفہ راشد سخی و باحیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا۔ جب وہ فوت ہو گئی تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی کر دیا۔ وہ عثمان غنی جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ پیکر شرم و حیا اور معزز و مکرم عثمان ابن عفان ہے۔ جہاں تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو پیارے آقا علیہ السلام نے ان کا نکاح امیر المومنین سیدنا ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کروایا۔ آپ نوجوانوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کو وہی مرتبہ حاصل تھا جو سیدنا ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں تھا۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی کثیر مصروفیات، اہم ذمہ داریوں، دعوتی مشاغل اور تبلیغ و رسالت کی ذمہ داریوں کے باوجود اپنی بیٹیوں کا خوب خیال رکھا۔ آپ ان کی شادیوں کے بعد بھی ان سے ملنے جاتے، خاص طور پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کے لیے ضرور اہتمام فرماتے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی تمام اولادوں سے ہی محبت فرماتے تھے، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ حضرت جمیع ابن عمیر فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کون سا شخص نبی پاک علیہ السلام کو بہت پیارا تھا؟ آپ نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام اپنی بیٹیوں کے لیے انتہائی احترام، محبت، توقیر اور رحمت کے جذبات رکھتے تھے۔ آپ ان کی خوشی پر خوش ہوتے اور ان کے غم پر غمزدہ ہو جاتے۔ ایک موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو اسے دیتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کبھی کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو زیادہ شفقت اور محبت کا احساس دلانے کے لیے اپنا رازدار بھی بناتے۔ چند روایت کا خلاصہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس واقعے کی، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتی ہوئی تشریف لائیں اور ان کی چال نبی پاک علیہ السلام کی چال جیسی تھی۔ پیارے آقا نے انہیں دیکھ کر فرمایا میری بیٹی کا آنا مبارک ہو۔ پھر آپ نے انہیں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، اس کے بعد انہیں آہستہ سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی۔ پھر آقا علیہ السلام نے دوبارہ ان میں سے کوئی راز کی بات کی تو وہ ہنس پڑی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے بعد میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیارے آقا علیہ السلام کی گفتگو کے متعلق پوچھا تو آپ نے کہا جب تک رسول اللہ علیہ السلام حیات ہیں میں آپ کے راز کو کسی پر نہیں کھول سکتی۔ ام المومنین فرماتی ہیں پھر جب پیارے آقا علیہ السلام وصال فرما گئے ظاہری طور پر تو میں نے ان سے اس بات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ جب پیارے آقا علیہ السلام نے مجھ سے آہستہ گفتگو کی تھی تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کی اس مرض میں وفات ہو جائے گی، جس میں واقعی آپ کی وفات بھی ہوئی۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ پھر دوبارہ میرے آقا علیہ السلام نے آہستہ مجھ سے جو بات کہی اس میں آپ نے فرمایا کہ اہل بیت میں سب سے پہلے میں آپ سے جا ملوں گی، اور اس بات پر میں ہنسی تھی۔ اللہ اکبر، یہ نبی پاک سے کیسی محبت کا اظہار تھا کہ بظاہر تو حضرت فاطمہ کو اپنے دنیا سے جانے کی خبر دی جا رہی ہے، مگر چونکہ حضور سے ملنا ہے، اپنے بابا سے ملنا ہے، تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ناظرین، ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئیں اس غرض سے کہ آپ سے اپنے لیے کوئی خادمہ مانگے، کیونکہ چکی پیسنے کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں میں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ جب آئیں تو نبی پاک علیہ السلام اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آنے کا سبب بتایا اور پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ پھر جب پیارے آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے نبی پاک علیہ السلام کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر دی۔ شفیق و رحیم والد
اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت بلا تاخیر اپنی بیٹی کے گھر گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے آقا ہمارے گھر تشریف لائے, آپ میرے اور سیدہ فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے, میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی. پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو تمہاری طلب کی ہوئی چیز سے بہتر ہو؟ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اپنے بستر پر جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو, یہ تمہارے لیے غلام سے بہتر ہوگا. اس پیارے انداز سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کی ایک نیکی اور ثواب والے کام کی طرف رہنمائی فرمائی. ناظرین, اس میں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ گھر کی ہماری بہنوں کو, ہماری ماؤں کو اپنے ہاتھوں سے کام کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو تھکن لگتی ہو کام کرنے پر, اور یہ صرف اسلامی بہنوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی علماء فرماتے ہیں وظیفہ ہے کہ رات بستر پر جاتے وقت اگر یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ پورے دن کی تھکن میں آرام آ جاتا ہے. ناظرین, ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھی اپنے قول و فعل سے اپنی اولادوں کے ساتھ حسن سلوک, محبت اور شفقت سے پیش آنے کی دعوت دی اور ان کے ساتھ بیجا سختی اور بد سلوکی سے منع فرمایا ہے. ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لیا. اس وقت آپ کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر انہوں نے عرض کی میرے 10 بیٹے ہیں اور میں نے آج تک ان میں سے کسی کا بھی بوسہ نہیں لیا. اس پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھا, پھر فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آنے اور ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ایک اور ٹاپک لے کر حاضر ہوں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شاندار ذکر خیر ہماری سیریز کامل رہنما میں جاری ہے. سنتے جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.